السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زائمن ایک بار پھر خوش آمدید اس پلیٹ فارم پہ. اور آج ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ہے بھارت کا جنگی جنون. کیا پہلی بات، کیا واقعی بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے؟ یہ نام نہاد ہے. آئیے ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت جنگی جنون کا شکار یا نام نہاد جنگی جنون کا شکار کب ہوتا ہے، یا بھارت کو جنگی بخار کب چڑھتا ہے؟ جب کئی بھارت کی ریاست میں یا بھارت کی ریاستوں میں یا کسی مخصوص ریاست میں بھارت کی انتخابات ہوتے ہیں. انتخابات کو کیسے جیتا جائے، اس کا ایک آسان ترین حربہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو کیسے اپنی طرف منتقل کیا جائے. اس کے لیے عوام کے دلوں کے اندر پاکستان کی نفرت کو ابھارا جائے. پاکستان کی نفرت کو ابھارنے پہ بی جے پی کو، مودی سرکار کو ہمیشہ ووٹ ملا کرتے ہیں. یا پھر جب کئی مودی سرکار دیکھتی ہے، یہ ہندوستان میں پہلے بھی جو وزراء اعظم رہے، حکمران رہے، خاص طور مودی سرکار بالخصوص، جب کبھی ایسا دیکھتے ہیں کہ عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے کسی وجہ سے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک ڈرامہ رچاتے ہیں. اور ڈرامہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت پر اٹیک کر دیا، پاکستان نے بمبئی پر اٹیک کر دیا، پاکستان نے پلوامہ پر اٹیک کر دیا ہے، پاکستان نے پہلگام پر اٹیک کر دیا. اور پھر جناب اس اٹیک کے بدلے میں ہم تو بدلہ لیں گے، اور ہم بدلے کی کارروائی کا اعلان کرتے ہیں، پھر اعلان جنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں. جی ہاں، یہ پہلی بار نہیں ہے. ابھی 2019 میں بھی پلوامہ میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ بھارت نے اعلان کیا کہ جناب پاکستان نے ہم پہ اٹیک کیا، ہم چھوڑیں گے نہیں. اور پھر بدلے میں کیا ہوا؟ بھارت کے 2 جہاز پاکستان نے مار گرائے، اور پھر بھارت نے کہا کہ ہم نہیں بخشیں گے، ہم آ رہے ہیں، ہم مار رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. لیکن کچھ نہیں کیا، کیونکہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، کیونکہ بھارت کو بھی اپنی حقیقت پتہ ہے کہ کتنا گشت ہے. آئی پہلی بات تو ہم کرتے ہیں کہ کیا پہلگام پر اٹیک پاکستان نے کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں فوج کی تعداد، ہندوستانی فوجیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 14.5 لاکھ فوجی ہندوستان میں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان میں 14.5 لاکھ فوجی ہیں، ان میں سے کوئی 8 لاکھ کے قریب فوجی صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہیں. اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں ذرا کہ فوج کے آدھے سے زیادہ نفری جو ہے صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے. اب ایک بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اگر تو کسی نے باہر سے جا کر حملہ کیا بھی ہے، پہلگام کے اوپر جا کے حملہ کیا بھی ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ فوج مقبوضہ کشمیر صرف ایک ریاست میں، اتنے بڑے ہندوستان، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، دنیا کا سب سے بڑا ملک، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک، رقبے کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ترین ملکوں میں سے، اور وہاں پہ ایک صرف ریاست کے لیے 8 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کیے گئے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس شہر، جس قصبے، جس ریاست پہ 8 لاکھ زیادہ فوجی تعینات ہو، وہاں پہ باہر سے آ کے حملہ کر دے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب یہ بات جو ہے وہ ہضم، ہمیں تو چھوڑ دیجئے کہ پاکستان کی ہضم نہیں ہو رہی، حقیقت یہ ہے کہ بات ہندوستانیوں کی بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے. پہلی بات تو یہ کہ باہر سے کوئی آگے کیسے حملہ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ ادھر اٹیک ہوتا ہے، اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. نہیں جناب، ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کسی اٹیک کی ایف آئی آر صرف 10 منٹ میں درج ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہوتا. ایسا تبھی ہوتا ہے جب سب کچھ پری پلانڈ ہوتا ہے، پہلے طے ہوتا ہے کہ اتنے بجے اٹیک ہوگا، اتنے بجے کاروائی ہوگی، اتنے بجے کاروائی ختم ہوگی، پھر ہم پہنچیں گے اور وہاں پہ جا کے ایف آئی آر کٹوائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آج انڈیا کی اپنی سوشل میڈیا انڈیا کا مذاق اڑا رہی ہے، تمسخر اڑا رہی ہے. کیسے ممکن ہے کہ 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ جا کر ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی؟ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ آؤ ٹھیک ہے پاکستان نے اٹیک کیا ہے، آپ ثبوت دے دیں. کسی پاکستانی نے اٹیک کیا ہے انآفیشلی، کسی پاکستانی کسی گروپ نے اٹیک کیا ہے، تو پاکستان کے اس کے ثبوت فراہم کر دی جائے. اور پاکستان مذمت کرتا ہے. جی ہاں، پاکستان ہمیشہ ظلم کی، بربریت کی اور اٹیکس کی مذمت کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان جو ہے کسی ظلم کی، کسی اٹیک کی، کسی زیادتی کی حمایت کرے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں البتہ ایسا ہوتا ہے. ایسا ہندوستان کے ساتھ ہوتا ہے جب ہمارے پاکستان کے بلوچستان کے اندر اٹیکس ہوتے ہیں، جب جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوتا ہے، اور جب کبھی پاکستان میں، بلوچستان میں یا پاکستان کسی اور خطے میں جب اٹیکس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہندوستان کی ریاست، ہندوستان کی عوام، ہندوستان کی سوشل میڈیا، ہندوستان کے صحافی برادران، سارے کے سارے لوگ جو ہے اس کی پذیرائی کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں. حال کی بات ہے جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا اور ہندوستان پورا کی پورا شادیانے بجا رہا تھا، جبکہ پہلگام پہ اگر حملہ ہوا بھی ہے، اول تو حملہ پہلگام پہ باہر سے نہیں کیا گیا، لیکن اگر ہوا بھی ہے
تو پاکستان نے اس کی کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے کہ پاکستان ایسی کسی بھی جارحیت کو پسند نہیں کرتا، نہ جارحیت کرتا ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے اور اگر لگتا ہے کہ بیرونی عناصر ہیں تو وہاں پہ ہمیں پیش کر دی جائے اس کے ثبوت، اور عوامی اور عالمی ادارات کے اندر ثبوت پیش کر دی جائے۔ پاکستان جو ہے تیار ہے ہر طرح کی باتوں کے لیے، ہر چیزوں کے لیے تیار ہے اگر پاکستان سے اٹیک کیا گیا، جو کہ پاکستان سے اٹیک نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی فوج کو پتہ ہے کہ پاکستانی فوج کبھی بھی کسی پر حملہ نہیں کرتی ہے، ہم حملہ نہیں کرتے، نہ حملہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، نہ حمایت کرتے ہیں، لہٰذا ہم تیار ہیں۔ اچھا، ایک اور جائزہ لے لیا جائے، دلچسپ بات، پاکستان کی فوج، پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ کیا واقعی میں جنگی جنون کا شکار ہے؟ جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ غور کیجئے، ہندوستان اس وقت میں ایک فیور چل گیا ہے، ایک بخار چڑھ گیا ہے ہندوستان پہ کہ پاکستان اب اٹیک ہوگا اور پاکستان اٹیک کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان کے سارے سابق آرمی چیفز کیا ہے مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ خبردار اٹیک کی طرف نہ جائیے گا، اگر اٹیک ہوا اور پاکستان نے بدلہ لیا تو پاکستان لازمی بدلہ لے گا، تو پھر ہندوستان کے لیے سروائیول آسان نہیں رہے گا۔ ہندوستان کی 14.5 لاکھ فوج کے سامنے پاکستان کی صرف 6 لاکھ کی فوج ہے۔ اگرچہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا اتنا بڑا رقبہ، ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی، ہندوستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے، اور ہندوستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے ہندوستان میں فوج کا تناسب بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہندوستان میں فوج یا فوجی وہ اتنے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، اتنے خوشدلی سے فوج میں بھرتی نہیں ہوتے جتنی خوشدلی سے ہمارے پاکستانی بھائی جو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو فوجی ہیں، کیونکہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو اگر تقابلی جائزہ لیا جائے ہندوستان اور پاکستان کی فوج کا، تو اگرچہ ہندوستان کی فوج پاکستان سے دگنی بڑی ہے، لیکن وسائل بھی یقیناً زیادہ ہیں۔ ہندوستان پاکستان سے بہت آگے، وسائل کے اندر بہت ساری چیزوں میں فوجی اکوپمنٹس ہندوستان کے پاس پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ جذبہ ایمانی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان والے پریشان ہیں کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو کیا ہوگا، اور پاکستان والے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان والے مطمئن ہیں کہ جنگ چھڑ گئی تو کوئی بات نہیں، اگر جنگ چھڑ گئی تو ہماری عوام، پورے پاکستان کی عوام، چاہے اس کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، پاکستان میں بسنے والا ہر پاکستانی، اس کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، تمام کے تمام تر لوگ، تمام کے تمام عوام ہمیشہ کی طرح 1965 کی طرح آپ کی اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے، لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بلکہ پاکستان تو شاید فوج تو لڑنے کے لیے تیار ہے ہی، الحمدللہ۔ پاکستانی عوام جو کہ ٹرین نہیں ہے، اس کے باوجود تیار ہے کہ ہم جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ الحمدللہ پاکستان میں کہیں بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی بخاری کیفیت نظر نہیں آئے گی، کوئی جنونی کیفیت نظر نہیں آئے گی، کوئی سٹریس، کوئی پریشر، کوئی ٹینشن پاکستانی عوام کے اندر نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو پاکستانی عوام میمز بناتے نظر آئیں گے ہندوستان کے خلاف۔ تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک طرف ہے چائنا اور ایک طرف ہے پاکستان، اور اب اگر ہندوستان حملے کی سوچتا ہے، بل تو نہیں ہے ایسا، لیکن بہرحال اگر سوچتا ہے اور کرتا ہے، اتنی بہادری آ جاتی ہے ہندوستان میں کہ حملہ کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہم تو بیٹھ کے آرام سے سینڈوچ کھائیں گے، کیونکہ ہندوستان کی طرف چائنا اور ایک طرف پاکستان کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہے ہندوستان۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کا آدھا حصہ اس خطے میں آباد ہے۔ جی ہاں، دنیا کی آدھی آبادی چائنا، ہندوستان اور پاکستان میں مشتمل ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر جنگ چھڑتی ہے تو کیا مطلب ہے چائنا بیچ میں شامل نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، ضرور ہوگا، اور پھر آپ سوچیں کہ دنیا کی آدھی آبادی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، ہمیں جنگ سے خوف نہیں ہے، بلکہ ہم تو علم اٹھا کر نکلے ہیں، اور جب پرچم جہاں لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل اس دور سے لے کر آج تلک جلاد پر ہیبت طاری ہے کہ زوم میں ہیں اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہیں کہ خاک وطن بھی ہے جاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ جناب بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔